اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا دور کیوں ہو گیا ہے؟ تجھے کس نے اپنے رب سے دور کر دیا؟ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرے، لیکن یہ اللہ سے محبت نہ کرے، اتنی کمی اور سستی اور غفلت کی بات ہے۔ ایک شخص ساری زندگی یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، اونگائی بھول کے اس کی زبان سے نکلا یا سمجھ۔ اللہ نے آواز دی، لبیک یا عبد، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا بھائی تعالیٰ خود کو پکار رہا ہے، بھول کر اس کی زبان سے نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے فرشتوں، ساری زندگی اس نے یا صنم پکارا، لیکن کسی اس بت نے اس کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہا۔ اگر میں بھی اس کی آواز کے اوپر لبیک نہ کہوں، میرے اور اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ کی محبت تو اپنے بندوں کے ساتھ اس قدر ہے، لیکن ہم سے مطالبہ ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ تو ہم اٹھائیں۔ مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ بھی بظاہر یہی ہے کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یعبدون ای لیعرفون، کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی طلب ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے انسان اللہ سے دور ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی محبت کے مزے کو نہیں چکھا، جس نے اللہ کی محبت کو پایا، جس نے اللہ سے تعلق بنایا، جس نے اللہ سے تعلق جوڑا، اس سے پوچھو کہ اس کا مزہ کیا ہے۔ دنیا کی اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھائیں، تمہیں کوئی ایک ایسا انسان اور ایسا شخص نہیں ملے گا جس کو اللہ کا تعلق ملا ہو، اللہ کی محبت بھی نہیں ہو، وہ دنیا کے بدلے اللہ کی محبت سے دستبردار ہو جائے، دنیا کا مال لے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ان اللہ والوں کے پاس، اللہ کرنے والوں کے پاس دل کا کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے، یہ اپنی فوجیں دوڑا کے ان پر حملہ کر کے سکون کو چھیننے کی کوشش کرے کہ اللہ نے اپنا نام لینے والے کو کتنا سکون اور چین سے فرمایا۔ ساری دنیا مادیت پرستی کی طرف توڑ لگا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا سکون بنگلے کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے میرا سکون کار کوٹھی کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے میرا سکون فیکٹری اور مل کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے میرا سکون بڑے کاروبار کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے میرا سکون بڑی خوبصورت بیوی کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے میرا سکون اولاد کے اندر ہے۔ نہیں میرے دوستوں، انما اموالکم واولادکم فتنہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم۔ اے ایمان والو، یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری جائیداد، تمہاری دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں چین نہیں ہے۔ اور پھر اس میں سکون ہے، انہیں اپنے بندوں کے لیے سکون کی کون سی چیز بنائی ہے؟ اللہ کا قرآن آیا، بتانے آیا، بندوں کو بتانے آیا، متوجہ کرنے آیا۔ الا بذکر اللہ، اے دنیا کے انسانوں، اے اللہ سے محبت کرنے والوں، اے اللہ سے تعلق بنانے والوں، اگر تم اللہ تک آنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اگر دل کا سکون اور چین اور اطمینان چاہتے ہو، اللہ کی قسم، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور ذکر کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو تمہارے دلوں کو سکون اور اطمینان دے سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت میں غور کریں، اس میں کیا نکات ہیں۔ یہاں پہ جو عربی لغت جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اصل میں ایک پہلے ہوتا ہے اور جار مجرور بعد میں ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کسی کلام میں حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اس رستے کے علاوہ اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں، اس رستے کے علاوہ اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں، اس چیز کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو
جار مجرور پہلے آتا ہے پھر بعد میں آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے سوا، اللہ کی یاد کے سوا اللہ نے دل کا سکون اور چین کسی چیز میں رکھا ہی نہیں. اگر تم نے خود مقرر کر لیا ہے تمہارا دھوکہ ہے، تمہارے عقل کا دھوکہ ہے، تمہارا اپنا نظریہ ہے. لیکن اللہ نے جو چین اور سکون اور اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے، نہیں یقین آتا تو ان سے پوچھ کر دیکھو، ان سے پوچھ لو جنہوں نے دن رات اللہ کے نام کو ورد بنایا ہے، اللہ کے نام سے تعلق بنایا ہے. خدا کی قسم ایک بار اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے اور اللہ سے تعلق بنائے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی روشنی کیسے ابھرتی ہے. نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کی طرف آنا چاہے اور اللہ کی رحمت سے نام نہیں ہو سکتا. ملتان کے اندر ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نور محمد صاحب، پتہ نہیں زندہ ہے یا کیا ان کی حالت ہے. انہوں نے ایک بات کہتے ہیں کہ میں نے 35 سال ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کی. ایمرجنسی مریض لائے جاتے تھے. ایک بزرگ لائے گئے میرے پاس علاج کے لیے، ان کے دل کی حرکت بند ہو رہی تھی، پرابلم. کہتے میں نے اے سی جی کی، وہ اے سی جی آپ نے دیکھی ہوگی، اوپر لکیریں لگی ہوتی ہیں. کہتے جب میں نے اے سی جی کی اس پرچے کو باہر نکالا، اس پورے پرچے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا. وہ کہنے لگے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ پر واقعہ سنتے تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں ارادہ کر لیا اگر اللہ اس بزرگ کو شفا نصیب فرمائے گا تو میں اس کے ہاتھ کو بیعت کرنے. تو فرمانے لگے جو اللہ کی یاد میں لگتے ہیں اللہ ایسا دنیا کی طرف کی کرامات کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ ان کے دل کی حرکت مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، اس لیے کہ دل کے اندر اللہ کا نام بول سکتا، اللہ کا نام اتر چکا ہے، اللہ کی محبت آ چکی ہے. ان کے سامنے دنیا کی حقیقت نہیں رہتی ہے، یہ دنیا کی چیزیں کوئی چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں. اللہ کو پانے کی محنت کوئی معمولی محنت نہیں ہے میرے بھائیوں. جو اللہ کو پانے کی محنت میں لگے گا اللہ اسے ضرور ملے گا، اللہ اسے ضرور ملے گا. عبد الرحیم ولاتی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد ہیں. ان کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا. خامس مرید کی کسی سے ملاقات ہوئی تو مرید سے پوچھا گیا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا اللہ نے میری بخشش کر دی، اللہ نے میری مغفرت کر دی. اس بات کے اوپر کہ جو رستہ میرے تک آتا تھا میں میرے بندے تو نے اس رستے میں چلنا شروع کر دیا. تیرا آنے کا راستہ پختہ تھا، عزم تھا، لیکن تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا. لیکن تیرے دل کی طلب سچی تھی، اس طلب کے اوپر اللہ تیری بخشش کا اعلان کر دیا. اللہ کی طلب میں نکلنے والے ناکام نہیں ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں آئے گا سب سے پہلے اسے ہدایت دے، سب سے پہلے اللہ اس سے اپنا تعلق دے، سب سے پہلے اللہ اسے اپنی محبت دے گا. ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میرے بھائیوں وقت کے بادشاہ ہیں. فقیر نے آ کر دستک کی دروازے پہ باہر آئے. فقیر نے کہا اے ابراہیم تجھ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ اس نے کہا میرے والد رہتے تھے، میرے دادا رہتے تھے، وہ بادشاہ تھے. اس نے کہا کدھر چلے گئے؟ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہ دنیا سے چلے گئے اور رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے. تو فقیر کہنے لگا اے بادشاہ کیا تو بھی اس محل میں ہمیشہ رہے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں اس میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، میں بھی چلا جاؤں گا. تو فقیر جاتے ہوئے ایک نصیحت کر کے گیا. اس نے کہا اے بادشاہ پھر یہ بادشاہ کا محل نہیں ہے، یہ کوئی سرائے ہے، مسافر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سمجھدار تھے، سوچنے لگے کہ فقیر تھا بات بڑی اونچی کر گیا کہ دنیا کا یہ محل یہ کوئی بادشاہت کا محل نہیں، یہ تو سرائے ہے. ایک دن رات کو بیدار ہوا، مکان کی چھت کے بادشاہ کے محل کی چھت پہ آواز کی آئی تو پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم